أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل مكتوب. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسخون ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة باقية مستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صلاة. عزیزان گرامی، منزلت 11 محرم الحرام کو سید الشہداء کے ماتمی جلوس کی مناسبت سے اس مجلس اعزا میں پیغام دینے کی خاطر میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا معجزہ یہ ہے کہ یہ صرف ماضی کے سوالوں کا جواب نہیں، مستقبل کے حملوں کا بھی جواب ہے۔ متوجہ ہیں؟ تھوڑا سا آمادہ ہو جائیے گا تاکہ تقریر آگے بڑھائی جا سکے۔ پھر کہہ رہا ہوں، یہ آیت صرف ماضی کے سوالوں کا جواب نہیں، بولیں گے میرے ساتھ، یہ مستقبل کے حملوں کا جواب۔ قرآن کا اعجاز ہی یہی ہے، قرآن صرف معجزہ نہیں ہے بلکہ رسول کے زندہ معجزے کا نام قرآن ہے۔ توجہ، رسول کے زندہ معجزے کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی نبوت کی گواہی قرآن ہی دے رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب کیسے دی؟ لوگوں نے کہا صاحب یہ مذہب کی ضرورت کیا ہے، یہ دین کی حاجت کیا ہے؟ اور اگر دین کی ضرورت بھی ہے تو سارے ادیان کا کام، سارے مذاہب کا کام اللہ تک پہنچانا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سارے دین بنیادی طور پر اللہ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب اللہ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں تو جس راستے پہ بھی جاؤ وہ راستہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا۔ اللہ نے پہلے ہی جانتا تھا کہ آگے اعتراض کیا آئے گا، تو اللہ نے پہلے ہی قرآن میں آیت کو رکھ دیا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی بھی دین پر چلتے ہوئے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پہ دے ماروں گا۔ تھوڑا سا ساتھ دیں گے، اس مقام پہ تو لطف آئے گا۔ اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پہ دے ماروں گا، اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ دے ماروں گا، اس سے کوئی عمل قبول نہ کیا جائے گا۔ جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اسلام وہ واحد راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔
بھائی جس کا اعتقاد ہے یقین ہو بولے میرے ساتھ، اسلام وہ واحد راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. جملے کو یاد رکھنا، راستہ ایک ہے مگر دروازے 14 ہیں. ماشاء اللہ آپ آمادہ ہوتے جا رہے ہیں. اسی مزاج پہ تھوڑا سا آگے بڑھیے. راستہ بولیے، راستہ ایک ہے، منزل اللہ ہے، منزل ایک ہے، راستہ ایک ہے مگر اس راستے کے دروازے کتنے ہیں؟ 14 ہیں. اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں سوال کرتا ہوں اور اس سوال کو ذہنوں میں محفوظ کر لیں. اسلام ہے کیا؟ بھیجا کس نے؟ لایا کون؟ پہنچایا کس نے؟ بھائی اب ایک مجلس میں اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. اب جملہ سنیے، اسلام وہ واحد راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. بولے گا میرے ساتھ، پہنچا بھیجا کس نے؟ صاحب بھیجا اللہ نے. پہنچایا کس نے؟ پہنچایا رسول نے. تو جملے بدل دوں، اسلام بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے اور اسلام پہنچانے والے کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. توجہ توجہ توجہ. جو ابھی تک خاموش ہے تھوڑی دیر کی تمہید ہے، پھر میں آپ کے مزاج پہ آ جاؤں گا. کچھ باتیں ہیں جو ضروری چاہتا ہوں کہ نوجوان بیٹھے ہیں، باتیں پہنچا کے آگے بڑھوں. جو لوگ خاموش ہو گئے میں ان سے پوچھ رہا ہوں، کس نے پہنچایا اسلام؟ بولیے. نہیں صاحب، آپ نے کیا خدا کو دیکھا ہے؟ بولیے. خدا کو دیکھ کے مانا ہے؟ نہیں نا. ایک نبی تھا، سچا نبی تھا، صادق تھا، امین تھا. اس نے کہا لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. بھائی میرا سوال ملت اسلامیہ سے یہی تو ہے کہ اللہ کو مانا کیوں، انبیاء کو کیوں مانا، جنت کو کیوں مانا، جہنم کو کیوں مانا، کوثر کو کیوں مانا، سلسبیل کو کیوں مانا، فرشتوں کو کیوں مانا، ہدایت کو کیوں مانا، صراط مستقیم کو کیوں مانا، میزان کو کیوں مانا، حساب و کتاب کو کیوں مانا، قیامت کو کیوں مانا، معراج کو کیوں مانا. آپ بھاگو جو میں پڑھتا چلا جاؤ تو سب یہی کہیں گے اللہ کے نبی نے بتایا. توجہ نارا. تم سوال یاد رکھنا، اللہ کو بتایا ہے مگر دکھایا نہیں. نہ جانے کہا ہے، بولے کہ تمہیں چاہے گا. بھائی جملے کو یاد رکھو، اللہ کو بتایا ہے دکھایا نہیں، آدم کو بتایا ہے دکھایا نہیں، نبیوں کا بتایا ہے دکھایا نہیں، جنت کا بتایا ہے دکھایا نہیں. کمال ہے جنہیں نبی نے بتایا انہیں تو سب نے مانا. جسے غنیمت کے میدان میں من کن تو کہہ کے بتایا، ہاتھوں میں اٹھا کے دکھایا. بات پہنچی یا نہیں؟ اب آمادہ ہوتے چلے جائیے گا. تو اب میں نے بیدار کرنے کی خاطر آپ کو بیدار کیا. توجہ. اب آ رہا ہے وہ نقطہ جو تقریر کا مرکزی خیال ہے. اجازت ہے کہ میں وہاں تک آ جاؤں؟ اس لیے کہ سماعتوں میں اگر انتشار ہو تو وحدت کا مرکز دلوں تک نہیں پہنچتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب سمجھیے اور وصول کیجیے. اسلام کیا ہے؟ پھر سے پوچھ رہا ہوں، واحد راستہ جو اللہ تک پہنچاتا. بھیجا کس نے؟ جواب آپ سے چاہیے، نوجوانوں سے، بزرگ بہتر جانتا ہے. بھیجا کس نے؟ اللہ نے. پہنچایا کس نے؟ رسول نے. جملہ کا بدل دوں، بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ، پہنچانے والے کو بولے سارے بولے پہنچانے والے کو. مگر یہ اسلام اس وقت تک نہیں پھیلا جب تک ابو طالب کا بیٹا میدان ذوالشیرہ میں نبوت کی گواہی دینے کے قابل نہ ہو گیا. کہا رہ گئے بھائی بتائیے نا، اسلام کی پہلی دعوت ہے اور نبی نے کہا کون ہے جو میری گواہی دے؟ اگر ابو طالب کا بیٹا نہ بولے تو اسلام آگے نہیں بڑھتا. توجہ. نبی کو چاہیے گواہ اور وہ گواہی بھی علی نے. توجہ. یہی سے اسلام پھیلنا شروع ہوا. تو میں اپنے جملے کو بدل دیتا ہوں. بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پہنچانے والے کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پھیلانے والے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں.
صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے مجھے آنا ہے میرے مولا تک. اجازت ہے کہ کچھ جملے کہہ سکیں. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ جس طریقے سے سن رہے تو ایک ہے بھیجنے والا. تھکے تو نہیں اب آگے میرے ساتھ سفر کر. ایک ہے بھیجنے والا, ایک ہے پہنچانے والا, ایک ہے پھیلانے والا. بھائی پریشانی کیا ہوئی؟ بولیے. اسلام پہنچا پھیلا ہے تو آل محمد کے کردار سے. ایسا ہے یا نہیں؟ اب جملہ آپ کے حوالے کرو. ایک ہے بھیجنے والا, ایک ہے پہنچانے والا, ایک ہے پھیلانے والا, اور ایک ہے بچانے والا. ہائے ہائے ہائے, توجہ توجہ چاہ رہا ہوں. ایک ہے پھیلانے والا اور ایک ہے بچانے والا. پھر جملے بدل رہا ہوں. بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ بولیے, پہنچانے والے کو محمد رسول اللہ, پھیلانے والے کو علی ولی اللہ, اور بچانے والے کو حسین بن علی اللہ کہا. بھائی میں نے تو نہیں کہا, بولیے میں نے تو نہیں کہا. اجمیر میں سوئے ہوئے خواجہ نے کہا شاہ است حسین. بولے سب کو یاد ہے. بادشاہ دی پناہ سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. دیکھیں پورا تسلسل آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اب اس مختصر گفتگو میں اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتا. اجازت ہے تو جملے پڑھ دو. مولا آپ کو سلامت رکھے. کاش کہ میرا جملہ پہنچا. بچانے والا کون ہے؟ بولیے. بنا لا الہ حسین. پہلے دیکھو بچایا کیسے. توجہ. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو عاشقان رسول ہیں یہ خامے خامے کہتے ہیں کہ صاحب 72 نے لاکھوں کو ہرایا, حالانکہ 72 مارے گئے. توجہ چاہ رہا ہوں. بولیں گے تو لطف آئے گا. دنیا کا فلسفہ یہی ہے, جو قتل ہو جائے وہ ہارتا ہے, جو قتل کر دے وہ جیتتا ہے. مگر خدا کی قسم, اس امام باڑے کے تقدس کی قسم, حسین ابن علی نے قیامت کی صبح تک کے لیے شکست و فتح کے معیار کو بدل دیا. شاباش, مجھے خوشی ہوئی ہے زبان بولے. توجہ صاحب, شکست و فتح کے معیار کو بدل دیا. اب یہ نہ دیکھا جائے گا کہ قتل کون ہوا. توجہ, قتل کون ہوا ہار گیا, یہ نہیں دیکھا جائے گا قتل کس نے کیا جیت گیا. اب دیکھا یہ جائے گا مقصد کس کا باقی رہا. نہیں نہیں نہیں, ابھی بات نہیں پہنچی تو جب تک پہنچاؤں گا نہیں آگے نہیں بڑھے گا. حوصلہ کرنا. اچھا تم خاموش ہوئے اس جملے پر. دیکھیں میں بند کے پڑھ رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کھل کے سنیں, اسی لیے ساتھ دیتے رہیے گا. پھر سنیے. جیتتا کون ہے؟ آواز نہیں آئی. جیتتا وہ ہے جس کا مقصد رہ جائے, جس کا مشن رہے. توجہ, آپ نے بڑی آرام سے سنی. پہلے دیکھو یزید کا مشن کیا ہے, پھر دیکھو حسین کا مشن کیا ہے. ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں جیتا کون ہے ہارا کون ہے. بولے شاباش, ابھی فیصلہ کرتے. یزید کا مشن کیا؟ یزید جیسا شرابی, فاسق, فاجر, ناہنجار, بد کردار, زانی, شراب کے نشے میں چور ہو کر شعر پڑھ رہا تھا. لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی وحی آئی, یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا اقتدار کے لالچ کے لیے. تو پتا چلا یزید چاہتا یہ ہے اسلام پہ جائے, نبوتیں ختم ہو جائے, قرآن فنا ہو جائے, وحی کا پیغام ختم ہو جائے. آؤ چلو, حسین کیا چاہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ حسین کا مقصد.
محمد رسول اللہ حسین کا مقصد، علی ولی اللہ حسین کا مقصد، یہ نماز حسین کا مقصد، یہ روزے حسین کا مقصد، یہ حج حسین کا مقصد، یہ خمس و جہاد حسین کا مقصد. تو یاد رکھنا جب تک 5 وقت مسجد کے میناروں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے، کھلا اعلان ہے اس بات کا یزید ہار گیا، حسین سے سلامت رہیں یا آباد و شاد رہیے. تھک گئے میں رہنے دوں، اگر بیدار ہیں تو چلیں گے آگے. جیتتا وہی ہے. ابھی آپ کو بتاتا ہوں 2-3 جملے آپ نے مزاج پہ سننے ہیں. سر اٹھائیں تو میں ایک جملہ پہنچاؤں. خدا کی قسم انہوں نے جو نعرہ لگایا 4 مصرے مجھ سے سن لیجیے. گھبرایا نہ کریں یزید سے، اور ہم صرف یزید پہ لعنت نہیں بھیجتے، ہم یزیدیت پہ لعنت بھیجتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، بولے ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ابھی بھی خاموش ہے تو میں مصرے پڑھ دیتا ہوں. یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، اگلا مصرہ بتائے گا کہ آپ سنتے کیسے ہیں. میں پنڈی میں پڑھ رہا ہوں یہ کہا، پھر سنیے. یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. شاباش شاباش. چوتھا مصرع جوانوں تمہاری نظر کر رہا ہوں. یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، اور تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت. مجھے دیکھنا، تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت. ارے یزیدیت میں تو بچے بھی مسکراتے ہیں. تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت. اب جیسے بیدار ہوئے اب جملہ سننا. سارے نظریے کو ایک جملے میں سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. یزید چاہتا تھا کہ وصیت رسول قتل ہو جائے. توجہ، پتہ نہیں کون سمجھا ہے کون نہیں. اگر جو پڑھا لکھا مجمع ہے اس سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ جڑ جانا. یزید کیا چاہتا ہے؟ آواز نہیں آئی، بولے. نہیں بولنا پڑے گا بھائی. وصیت رسول قتل ہو جائے. بڑی حیرت کی آپ نے اس جملے پہ. یہ بتائیے رسول کی وصیت تھی کیا؟ رسول کی وصیت تھی انی تارکن فیکم الثقلین. شاباش شاباش. میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت. یزید نے ایک پہ حملہ نہیں کیا، یزید نے دونوں پہ حملہ کیا. کہا ہے توجہ، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں میں مخاطب کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی یزید ایک پہ حملہ نہیں کر رہا تھا. جہاں تک آواز جا رہی ہے، یزید دونوں پہ حملہ کر رہا تھا. نبی نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا، ایک قرآن، بولے، ایک اہل بیت. قرآن پہ حملہ کیا تو کہا کوئی نبی نہیں آیا، بولے کوئی وحی نہیں آئی. وحی کا انکار کیا یا نہیں؟ بولے جب وحی کا انکار ہوا تو وحی کا انکار نہیں ہوا، قرآن کیسے پہنچا؟ بھائی اتنا تو سب جانتے ہیں تو پھر بولے قرآن کیسے پہنچا؟ وحی کے ذریعے. جب وحی کا انکار ہوا تو وحی کا انکار نہیں ہے. بولے کس کا انکار ہے؟ قرآن کا.
تو یزید نے کیا دونوں پہ حملہ. توجہ، حسین پہ کربلا میں، شام میں قرآن پہ. وہ چاہتا تھا کہ قرآن بھی مر جائے، وہ چاہتا تھا حسین بھی مر جائے، مگر کیا کہنے حسین تیرے، تو نے ایک ہی بار میں دونوں جواب دے دیے. تو نے نوکے نیزہ کے منبر سے قرآن پڑھ کے سنایا، قرآن بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ. ہائے ہائے ہائے، شاباش شاباش شاباش، ایسے ایسے سن جاتا. مولا آپ کو سلامت رہے، آباد و شاد رہیے، آباد و شاد رہیے، خدا خوش رکھے آپ. ایک ہی باری میں میری طرف متوجہ ہیں یا نہیں؟ دونوں جواب دیے حسین. نو کے نیزہ پہ قرآن، وہ سمجھ رہا تھا میں نے قرآن کو بھی مار دیا. توجہ، وہ سمجھ رہا تھا میں نے اہل بیت کو بھی مار دیا. توجہ توجہ، جو حسین کو مردہ سمجھے وہ خود مردہ ہو جاتا ہے. ہائے ہائے، شاباش. نہ 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 صاحب نہ، دیکھیں یہ دونوں چیزیں. بھائی آواز کو ایک ہی طرف کر دیں، صلوات پڑھیے محمد آل محمد، بیچ میں چھیڑنے کی اجازت. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد آل. میری طرف ہے، متوجہ ہیں، آواز پہنچ رہی ہے؟ تو بھائی جیسا گلا ہے میں ویسا حاضر ہوں. تھکیں گے نہیں تو میں ایک منزل اور آگے لینا چاہوں گا. میں نے کیا جملہ کہا؟ جو حسین کو مردہ سمجھے وہ خود مردہ ہو جاتا. دیکھیں قرآن اور اہل بیت دو چیزوں کو چھوڑا یا نہیں؟ خاموش ہو، دونوں چیزوں کو چھوڑ اور کہہ دیا اللہ کے رسول نے نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے. دیکھیں رسول نے وصیت کی دو چیزوں کی، ایک قرآن، اب آپ نے بولا، ایک اہل بیت، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوں گے نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے. میں امتزاج بتاؤں، ایک رسول کے سینے میں آیا. شاباش، بولیے بولیے، ایک رسول کے سینے میں آیا، ایک رسول کے سینے پہ آیا. ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے آپ لوگوں کو. سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے جو لفظوں کے خریدار ہیں. توجہ چاہیے، ایک رسول کے سینے میں آیا، ایک رسول کے، جملہ کہہ دوں، اب قیامت تک حسین کو رسول کا نواسا نہ کہنا، رسول کا بیٹا کہنا. ہائے ہائے ہائے، توجہ توجہ توجہ، نہ 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 نہ، ایسے نہیں ایسے نہیں. پیچھے تک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اس لیے یاد رکھنا. آپ کی سوچ سے پہلے چھوڑ دوں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ پیغام بھی سنو. کربلا میں جو آیا تھا وہ صرف نواسا نہیں تھا، رسول کا بیٹا تھا. آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل بھی دو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آیے مباہلہ کی قسم. شاباش جو پہنچ رہے ہیں ساتھ جوڑے چلے جائیے. قرآن میں آیت تھی کہ نہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. اتنے بیٹے موجود تھے مدینے میں، آیت میں گنجائش بھی تھی، مگر رسول میدان میں یا حسن کو لائے، شاباش بولیے، یا حسین کو لائے. اگر ابھی بھی طے نہیں ہوتی تو پھر میں آیت پڑھنے لگا. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ کون ساتھ ہے. ہارون رشید کا دربار ہے، میرا 7واں امام. اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد علی. توجہ ہے، میرا 7واں امام اور ہارون رشید کا دربار. کہنے لگے، عجیب جملہ تھا کہ یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ نبی کی اولاد ہیں؟ آپ نبی کی اولاد تو نہیں، آپ نبی کی بیٹی کی اولاد ہے اور نسل بیٹے سے چلتی ہے.
جو تھک گئے ہیں ان کی اپنی مرضی، جو سننا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں۔ نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے۔ آپ نبی کے بیٹے کی اولاد نہیں، بولیے آپ نبی کی بیٹی کی اولاد ہے، اور جو رشتہ داری آپ کی ہے وہ رشتہ داری ہماری ہے۔ اب کوئی جواب دے آپ کیا نہیں ہے؟ آپ بھی رسول کے چچا ابو طالب کی اولاد ہیں، ہم رسول کے چچا عباس کی اولاد ہیں، تو ہم دونوں برابر ہیں۔ ہم جاتے ہیں روضہ رسول پہ تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ جاتے ہو تو کہتے ہو اے بابا جان میرا سلام۔ آپ باپ کہہ کر بلاتے ہو، ہم رسول کہہ کر بلاتے ہیں، رشتہ داری میں برابر ہے۔ توجہ، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ رسول کے بیٹے ہو؟ امام نے مسکرا کے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ میں انتظار میں ہوں کہ کب توجہ آپ کریں اور میں نتیجہ آپ کے حوالے کر دوں۔ توجہ، تحقیق کا عرق لے کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب قیامت تک کوئی پوچھے نا کہ یہ رسول کی اولاد میں سے کیسے آیت سنا کے جا رہا، حدیث نہیں سنا رہا، کہاں بیٹھے آیت سنا رہا۔ امام نے 1.5 آیت پڑھی، پہلے آدھی پھر ایک پوری آیت۔ میری طرف دیکھنا بھائی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ 10 نبیوں کے نام لیے مولا نے، گنیں گے تو پھر لطف آئے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ کتنے نبی ہوئے؟ 6۔ پھر اگلی آیت ہے وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس۔ کتنے نبی ہوئے؟ 6 پہلی آیت میں، 4 اگلی آیت میں، 6 اور 4 کو ملاؤ 10 نبیوں کے نام اللہ نے بعد میں لیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کا لفظ پہلے رکھا۔ توجہ، کیا مطلب؟ کہ یہ 10 نبی ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، یہ 10 نبی ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ مولا نے جب یہ کہا تھا بتا کون کون بیٹے ہیں تو اس نے نام گننا شروع کیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ابراہیم کے بیٹوں میں داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ۔ جیسے ہی عیسیٰ کا نام آیا مولا نے کہا یہی اللہ، یہ بتا عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ بولے کافی پہلے گیا ہے، نسل چلتی ہے بیٹے سے، یہ بتا عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ کہ عیسیٰ کا تو باپ نہیں، کہ یہ بتا پھر ابراہیم کا بیٹا کیسے ہوا؟ کہ ماں مریم کی وجہ سے ابراہیم کا بیٹا ہوا، کا فیصلہ ہو گیا عیسیٰ مریم کی وجہ سے ابراہیم کا بیٹا ہے، ہم فاطمہ کی وجہ سے رسول ہے۔ آباد و شاد رہیے، خوش رہیے، خدا ان سماعتوں کو بانیان کو محفوظ رکھے جو یہ خدمت کر رہے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں وقت ختم ہو گیا، اگر اجازت دیں گے آخری منزل میں داخل ہوگی، گفتگو ختم ہو گئی۔ تو اب محمد، بولیے، محمد کے بیٹے ہیں حسن حسین۔ توجہ چاہیے، صرف نواسے نہیں ہیں، وہ اللہ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو سگے بیٹے کو نسل سے نکال دے۔ آپ خاموش ہو گئے بھائی، نوح نے کہا نہیں تھا ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے؟ اللہ نے کہہ دیا اے نوح انہ لیس من اہلی، اسے اپنے اہل میں سے نہ سمجھنا، یہ تیرے اہل میں نہیں، یہ اللہ کی ولایت ہے، چاہے تو سگے بیٹے کو نسل سے نکال دے، چاہے تو نواسے کو بیٹا بنا دے۔ توجہ،
میں بس انتظار میں ہوں اور نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد آل محمد. تھکے تو نہیں ہیں؟ اسی لیے رسول کے بیٹے تھے، رسول کے مقصد کو پورا کرنے والے تھے. جتنے ناز رسول نے ان دونوں کے اٹھائے، یہ ناز اٹھانا بتا رہا ہے کہ بس رسول بے وارث نہیں گیا. توجہ، امت کو وارث دے کے گیا. آپ کہیں گے ناز کیسے اٹھا؟ عید کا دن ہے، سب کے پاس سواریاں ہیں. شہزادوں نے کہا نانا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری کوئی نہیں. کب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اونٹوں پہ سوار ہونے والے اور ہیں، رسولوں پہ سوار ہونے والے اور ہیں. شاباش. سب کے ذہن میں ہے نا. میں ختم کر رہا ہوں، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. آخری جملے سن لیجیے. اونٹوں پہ سوار ہونے والے اور ہیں، رسول پہ سوار ہونے والے. جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. اس کاندھے پر، دائیں کاندھے پر بلا تشریح حسن کو بٹھایا، بائیں کاندھے پر، سب کو یاد ہے مجھے نتیجہ دے، بائیں کاندھے پر حسین کو بٹھایا. اچھا صرف بٹھایا نہیں، شہزادوں نے پھر کہا یا رسول اللہ سب کے پاس مہار ہے، ہمارے پاس مہار کوئی نہیں. ایک زلف بڑے شہزادے کو، ایک زلف چھوٹے شہزادے کو. یہ رسول نے حسن حسین کو زلفیں نہیں دی، اپنا اختیار دیا ہے. ہائے ہائے ہائے، اب اس جملے میں کیا مشکل ہے؟ یہ رسالت نے زلفیں نہیں دی، اختیار دیا ہے. جدھر چاہو گے بولیں گے. جدھر چاہو گے. نہیں جو خاموش ہے ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، جدھر چاہو گے بولیں گے. سواری صرف گھر میں نہیں لائی، حسن حسین کو اٹھا کے رسول گھر میں نہیں پھرایا، گھر سے باہر لے کر آئے. اب جو پوچھتے ہیں یہ جلوس چار دیواری میں کرو، ان سے جا کے کہنا اگر رسول حسین کو اٹھا کے گھر میں چکر لگائے تو مجلس گھر میں ہوگی، اگر چوک میں آئے جلوس چوک میں ہو. بھائی وقت پورا ہو گیا، مجھے کسی منزل پہ پہنچنا تھا. میں معذرت خواہ ہوں لیکن جملہ سن لیجیے، اب مجھ سے رہا نہیں جائے گا، اندر کا خطیب راضی نہیں ہوگا. جملہ آپ کے حوالے کر دوں. رسول گھر سے باہر آئے، ادھر کیا دیکھا زمانے میں سارے بچوں کے پاس اونٹوں کی سواری، ایک واحد ہے پورے مدینے میں، ایک حسن ایک حسین. اللہ کے رسول نے سواروں کو کاندھوں میں بٹھایا ہوا ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے شہزادوں کتنی اچھی سواری ہے. کتنی اچھی سواری. رسول نے خاموش کرا دیا، یہ نہ دیکھو سواری کیسی ہے، یہ دیکھو سوار کیسے. ختم ہو گئی تقریر. یہ نہ دیکھو سواری کیسی، یہ دیکھو. میں کہوں یا رسول اللہ میرا بیدار مجمع پوچھنا چاہتا، تو نے ایک جملہ سنیے. یا رسول اللہ اے ماخذ ممکنات، اے وجہ تخلیق کائنات، اے معلم شجاعت، اے مدرس اخلاقیات، اے خلق اول، خلق اول، حسن اول، جمال اول، عقل اول، مخلوق اول.
ہمیں پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے ایک زلف بڑے شہزادے کو، ایک زلف چھوٹے شہزادے کو، اگر بڑا کہے یہاں مڑے، چھوٹا کہے یہاں مڑے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ آواز آئے گی خاموش ہو جاؤ، بے ادب نہ بنو، گنہگاروں کے ہاتھ میں زلف نہیں، معصوموں کے ہاتھ میں ہے۔ توجہ چاہ رہا، گنہگاروں کے ہاتھ میں نہیں۔ ابھی تک مجمع پہنچا نہیں تو اور واضح کر دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حسن کا مزاج اور تھا، حسین کا مزاج اور تھا، رسول نے کہا یہی فیصلہ کیا دیتا ہوں، اگر دونوں ایک راستے میں چلے مزاج ایک ہے، رستہ بدلنے مزاج الگ ہے۔ اسی لیے عجیب عجیب انداز میں علماء نے لکھا کہ حسن سر سے ناف تک رسول کی شبیہ، حسین ناف سے پیروں کے ناخن تک رسول کی شبیہ۔ تو جو ابتدائی حصے کی شبیہ تھا اس نے وہی کیا جو رسول نے شروع میں کیا تھا، اور جو آخری حصے کی شبیہ تھا اس نے وہی کیا جو رسول نے آخر میں کیا تھا۔ میں آ گیا، ختم ہو گئی تقریر۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، سر الشہادتین میں کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب حسن بھی شبیہ، حسین بھی شبیہ، یعنی شبیہ کے قائل تو محدث بھی تھے جس نے جملہ دیا۔ اور پھر عجیب جملہ کہا، کہنے لگے اگر رسول کو شہادت ملتی، ہر فضیلت اللہ نے رسول کو دی، لیکن اگر شہادت ملتی تو شوکت اسلام ٹوٹ جاتا۔ اللہ نے رسول کو شہادت کا رتبہ دیا لیکن نواسوں کے ذریعے دیا۔ یہ کہہ کے محدث خاموش ہو گئے اور ہم نے نتیجے میں قدم بڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر نواسوں کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو جو حسن کا قاتل ہے وہ حسن کا قاتل نہیں، رسول کا قاتل ہے۔ جو حسین کا قاتل ہے وہ حسین کا قاتل نہیں، وہ رسول کا قاتل ہے۔ اب سمجھ میں آیا میں نے کیا کہا؟ حسین صرف نواسا نہیں، تیر حسین کے سینے پہ لگا، درد رسول کے دل میں ہوا۔ آپ مائل بگریا ہو گئے، زلجنا کی زیارت کریں گے، اجڑ گیا نا زہرا کا بہار، بچ گیا اللہ کا دین، لٹ گئی زہرا کی کمائی۔ میرا 8واں امام کہتا ہے ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، کسی پر رونا چاہو تو میرے جد حسین پہ رونا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، میرے حسین کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عربوں کا دستور تھا، حلقے میں بھیڑ کو لیتے تھے، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی لاٹھی مارتا تھا، جس کے پاس جو ہوتا تھا وہ حملہ کرتا تھا۔ گزرنے والے گزر جاتے تھے، تماشائی تماشا دیتے تھے، پوچھتے نہ تھے اسے مارتے کیوں ہو، ہاتھ کربلا میں حسین کو کیسے مارا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بہت زیادہ زحمت نہیں ہوگا لیکن دو جملے سنیے۔ جب
جب علی اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل نکال چکے، عباس کے بازو فرات کے کنارے سے اٹھا چکے، پڑھو جملہ، یتیم بھتیجے کی پامال لاش کے ٹکڑے کو جسے غازی نے بازو دیا ہے ماتم کرے گا، عبا کے دامن میں جمع کر چکے، علی اصغر کے گلے سے تیر حرملہ کھینچ چکے، جب کوئی نہ بچا تو تیرے خیمہ میں آگے کہا یا زینب یا اما کلثوم یا سنینہ یا رقیہ علیہ النبی السلام، زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، ام رحمان خدا حافظ، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ اماں فضہ سے جملہ کہا، اماں فضہ میرا وہ کرتا لے آؤ جسے میری ماں نے سیا تھا، اور دیکھو میری بہن زینب کو خبر نہ ہو۔ اب جو فضہ کرتا لے کے چلی، زینب نے پوچھا فضہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ جب دیکھا کہ وہ پڑھا ہوا کرتا ہے جو زہرا نے خود سیا تھا، زینب نے کہا میں خود ماتائے کو پہنائیں گی، یہ کہہ کے چلی حسین کی بارگاہ میں، حسین سے کہا حسین اس کربے کو اماں سیدھی ناتی تھی، کہنی ناتی تھی زینب میں نہ ہوں گی، حسین آخری سلام کرے اس لیے کرنا دے دے۔ جب رہا ہو کر واپس آنا، میری قبر میں اس کردے کو ڈال دینا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تفصیل نہیں پڑے گا لیکن دو جملے سنو اور مجھے اجازت دو۔ آئے بیمار بیٹے کے خیمے میں آئے، شانہ ہلایا، سجاد اٹھو، سجاد اٹھو، بوڑھا باپ آیا ہے، سجاد خدا حافظ کرنے آیا ہے، جملہ پڑھو کرنا رہا اس جملے کا۔ سجاد نے آنکھیں دھوئی، باپ کو زخمی دیکھا، پہلا جملہ کہا بابا چچا پاس صاحب ہے۔ بابا چچا پاس صاحب ہے، بیٹے فرات کے کنارے بازو کٹا کے سو رہے، سننا جملہ بابا بھیا قاسم کہاں گئے؟ بیٹے اس کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سنو گے جملہ بابا چچا حبیب کہاں گئے؟ بیٹے مارے گئے، مسلم ابن اوسیہ کہاں گئے؟ مارے گئے، زہیر ابن خالد کہاں گئے؟ مارے گئے، لیکن جب پوچھا نا بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ اب حسین سے جواب نہ دیا گیا، سر جھکا کے کہا سجاد یہ دورہ کی ہے یا میں باقی ہوں؟ جب رہا ہو کر مدینے جانا، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا مانیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اجرکارو حسین کے مطلب حسین کی وصیت یاد رکھنا، جب کبھی ٹھنڈا پانی کی ہو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا، جس کے گھر میں بیٹیا ہے۔ میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، جب آئے رہبار میں سوار ہوئے، کہا رہبار مجھے میری آخری منزل کی طرف لے چل، سلطنہ کے طرف نہیں ہوتے، کہا سلطنہ کی گردن میں حسین نے باہیں ڈالنے کا، اکبر چھوڑ گیا، عباس چھوڑ گیا، قاسم چھوڑ گیا، اے سلطنہ کا تو بھی چھوڑے گا؟ تو ایک مرتبہ کیا دیکھا پچھلے سلطنہ کے قدموں سے ایک پنچھی لپٹی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں سلطنہ میرے پاپا کو نہ نشانا۔ شاباش شاباش، دو تین جملے پڑھوں گا، ماتم کرو ماتم جس کے غازی کے سمجھے میں بازو اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سلطنہ میرے بابا کو پڑھتا ہی نہ لے جانا، صبح سے تو گیا ہے واپس نہیں آیا، سنو گے جو حسین اترے، زلزلہ سے اترے، سکینہ کو آغوش میں لیا، بچی رو رہی ہے،
بچی تڑپ رہی ہے، کہنے لگے سکینہ شاید تیرے لیے پانی لے آؤ، کرم نے کہنے لگی بابا چچا پاس بھی نہیں کہتے گئے تھے۔ جس کا دل راضی ہے عبادت کرے، کیا دے رہا ہوں کرم آتا جس کو راضی ہے معصومی ہے۔ چلنا کر دو، بابا چچا بھی یہی کہتے رہے تھے بیٹی آج سے میرے سونے کی خواہش نہ کرنا، بابا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، بیٹی آج سے ماں کے پاس سے جانا، بابا وہاں میرا بھیا سوتا ہے۔ اللہ جانے کی حالت میں سب میں حسین نے کہا بیٹی آج سے قانون بدل گیا، اصغر ہمارے پاس رہے گا، تم ماں کے پاس رہنا۔ میر علی کہتے ہیں سکینہ نے جواب دیا نیند آئے گی جب آپ کی بھول پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جیسے آپ کا ایریا پسند ہے ویسے آپ کی مدد آواز والا کو بہت پسند ہے۔ میرا چھٹا والا کہتا ہے ارحم دل کا سرخد لگی کانا کرا، خدا چیخوں میں رحمت نازل فرما تو ہماری مصیبت سننے والا دیکھی۔ اجرکم اللہ، جملہ پڑھنے لگا ہو ماتم کرنا، خدا کی قسم اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے کہ میں جملے پڑھ سکوں، لیکن حوصلہ کرنا جملہ سننا۔ جب ہو چکی نا گفتگو، سکینہ نے کہا بابا آخری بار مجھے سینے پہ سنا، جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں خدا تمہاری بیٹیوں کے نصیبت سے کرے، تمہارا سارے ان کے سروں پہ رکھے۔ بابا آخری بار سینے پہ سنا دو۔ حسین خواب میں لیتے سکینہ سینے پہ آئے، کچھ دیر گزری تھی، سکینہ نے اٹھے گا بابا خدا حافظ، کہنے لگے سکینہ کیا ہوا؟ کہا بابا دادی انتظار میں ہے۔ سکینہ کو زینب کے حوالے کیا، بہن میری امانت کا خیال رکھنا۔ حسین لاہور پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے، بھوکے شیر کی طرح، جیسے بھوکا شیر بھیڑ کے خلوں پہ حملہ کرتا۔ حسین نے قیامت کا حملہ کیا، دشمن کی سبوں سے آواز آئے حسین نماز علمان، حسین اکبر کا واسطہ، حسین عباس کا واسطہ۔ اجرکم اللہ۔ جب کبھی مولا کو موقع ملا رکابوں میں پیروں کو دبایا، کہنے لگے اے میرے شیروں، اے میرے دوستوں کہاں ہو؟ عباس کیا بھائی کی جنگ لگے تھوڑے؟ اکبر جس کا بیٹا جوان ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنو جملہ سن لو، جب جنگ لڑ چکے حسین آوازیں کہتی آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے تلوار کو میدان میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئی، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس لکڑی تھی اس نے لکڑی ماری، جس کے پاس پتھر تھے اس نے پتھر مارے۔ سر زخمی، پیشانی زخمی، بازو زخمی، سینہ زخمی، حسین پوچھتے برس سے سن نہیں سکو گے، میں پڑھ نہیں سکوں گا، تو جملے مجھ سے سننا۔ حسین پشت فرش میں چھوڑ رہے تھے، ایک ظالم نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا۔ سن لیا تم نے جملہ؟ میرا دل کہتا ہے کہا ہوگا اما تیرا پہلو بھی شکستہ ہوا۔ کیا سن لیا آپ نے؟ اجرکم اللہ۔
میں نہیں پڑھ سکتا کیسے حسین زین سے زمین پہ آئے، بس ایک جملہ پڑھتا ہوں، زلجنا کی گردن میں باہر ڈال دی، لوگ حملہ کرتے گئے، حسین کا زلجنا نشے میں آیا، زین سے زمین پہ آئے، شبر چلا، کل خنجر نکال کے چلا، حسین کے سینے پہ بیٹھا، داڑھی سے سر پر پکڑا۔ سن سکو تو میں جملہ پڑھ، حسین نے کہا چہرے سے نقاب ہٹا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کون ہے۔ ایک مرتبہ شبر نے نقاب ہٹایا تو حسین مسکرائے، کہنے لگے رسول نے سچ کہا تھا، مجھے داغدار کتا قتل کرے گا۔ جیسے ہی حسین نے یہ جملہ کہا وہ غصے میں آیا، اس نے غریب کے سر کو پلٹا، جملہ سننا، خنجر کو گم کیا، جملہ پہلو گردن سے کاٹا نہیں، سر میں ماری نہیں پتا سر کسے کہتے، تم لکڑی کاٹتے ہو نا، آری چلاتے ہو، اسے کاٹنا کہتے، مگر جب کلہاڑی سے بات کرو اسے کہتے ہیں سر، پارا سر میں ماری کرملا کی زمین میں سنگلا سنجنا خیموں کی طرح پڑا، پنچھی نکلی، سنجنا کے قدموں سے اٹھی، سوال کیا اے سنجنا پنچھی نہ بتا، جب بابا کو زمان کیا کرا، پیاسا مارا، پانی پلا کے مارا، میرا مظلوم بابا، میرا شہید بابا، اور سنجنا اور اس کی زیارت کرو۔